السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہوں گے۔ اور آج میں پڑھنے جا رہی ہوں قرۃ العین سکندر کا افسانہ نیت۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ لاہور کے گنجان آباد علاقے میں واقع یہ محلہ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جاگ اٹھا تھا۔ صبح سویرے روایتی ناشتے کی مہک گھروں سے ہی نہیں بلکہ معروف دکانوں سے بھی اٹھ رہی تھی۔ کریانہ اسٹور کے مالکان نہایت مستعدی سے دکان کھولے، جھاڑ پونچھ کے بعد کولڈ ڈرنک کے کریٹ، گھی کے کنستر اور بچوں کی من پسند اشیاء کو ترتیب سے سامنے رکھتے ہوئے اطراف کا جائزہ بھی لیتے جا رہے تھے۔ الیوس صبح ہی زندگی جاگ اٹھی تھی۔ ریاض صاحب بھی اپنا کریانہ اسٹور کھولنے کے بعد مصروف انداز میں دال، چاول، چینی تول کر گاہکوں کو دے رہے تھے، مگر ان کا ذہن مختلف انواع خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ زہرا بیگم کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب سی رہنے لگی تھی اور ان کی طبیعت کی خرابی کی بدولت ہی آج وہ زہرا بیگم کو ہلکا پھلکا ناشتہ کروا کر دوا دے کر دکان پر بھوکے ہی آ گئے تھے۔ ان کا کچھ کھانے پینے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ زہرا بیگم صرف ان کی بیگم ہی نہ تھیں بلکہ اولین محبت بھی تھیں۔ ریاض صاحب کو دوپہر کی اتنی فکر نہ تھی۔ وہ جانتے تھے تب تک سارا محلہ جاگ چکا ہوگا اور پھر سب اڑوس پڑوس والے میل ملاقات رکھتے اور آپس میں محبت سے رہتے تھے۔ زہرا بیگم نہ صرف محلے کے تمام بچوں کو مفت تعلیم دیتی تھیں بلکہ اکثر گھروں کی بچیاں قرآن پاک پڑھنے ان کے پاس آیا کرتی تھیں۔ صرف درس و تدریس ہی نہیں، کڑھائی سلائی میں بھی وہ انہیں طاق کر دیا کرتی تھیں۔ چھوٹی بچیاں ان کے بے حد منع کرنے کے باوجود بھی ان کے گھر کے بیشتر کام جھٹ پٹ نمٹا دیا کرتی تھیں۔ کمرے کی پٹ چھتی پر برتنوں پر ذرا سی گرد لگتے ہی بچیاں ان کو دھو چمکا کر صاف کر کے سلیقے سے دوبارہ ترتیب سے رکھ دیا کرتی تھیں۔ وہ سبزی کاٹ رہی تھیں کہ جب اسٹیل کی چمچماتی پرات میں آٹے کے کنستر سے آٹا نکال کے کوئی فرما بردار لڑکی آٹا بھی گوندھ چکی ہوتی تھی۔ پھر جب تک وہ سالن کو بھونتی تھیں بچیاں لپک جھپک ان کے آنگن سے پتوں کا ڈھیر چن چکی ہوتی تھیں۔ پھر وہ اپنا سبق دہراتی، سناتی، اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جایا کرتی تھیں۔ انہی گھروں میں سے ایک بچی آبدہ بھی آتی تھی جو جوانی کی دہلیز پار کر چکی تھی، مگر اسے سلائی کڑھائی کا بالکل بھی کوئی شوق نہ تھا۔ اس لیے زہرا بیگم اسے اپنے پاس بطور خاص بٹھا کر کریشے کی بیل بننا سکھاتی تھی، سلائی کے نمونے دکھا کر نت نئے ڈیزائن بنواتی تھی۔ وہ آبدہ کی واضح بیزاری کو محسوس کر کے بھی نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سلیقہ مندی سے یہ سب سیکھ لے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ نسرین پورے محلے میں اپنی بد زبانی اور بد کلامی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے، فیضان اور چھوٹی آبدہ۔ فیضان کی شادی انہوں نے پچھلے سال ہی کی تھی۔ بہو سعدیہ کے گھر آتے ہی ان کی زبان کی تند و تیزی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ منہ بھر بھر کے صلواتیں سناتی تھیں، کاموں میں ذرا سی بھول چوک پر معاف نہ کرتی تھیں، اور پھر بہو کی اپنے اکلوتے سپوت سے دھلائی کروانے کے بعد بھی تسلی نہ ہوتی تو پھر خود بھی اسے ماں کا طعنہ دینے لگتی تھیں۔ نسرین کی بد زبانی سے پورا محلہ خائف رہا کرتا تھا۔ اہل محلہ سے تو کوئی توقع نہ تھی کہ وہ آبدہ کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آنکھوں دیکھی مکھی کون نگل سکتا ہے بھلا۔ پھر آبدہ کو گھر گھرستی سے رتی برابر رغبت نہ تھی۔ اس کی یہ لا تعلقی اور بے پرواہی اس کے لیے اگلے گھر میں پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ اس لیے نسرین نے آبدہ کے انٹر کرتے ہی اس کو مزید تعلیم دلانے کی بجائے سیدھا زہرا بیگم کے پاس بھیج دیا تھا۔ زہرا بیگم مٹھاس سے بھرپور لب و لہجہ رکھنے والی ایک پرخلوص نفیس سی خاتون تھیں۔ اہل محلہ زہرا بیگم کے گن گاتے تھے۔ زہرا بیگم کی بات میں ایسا اثر تھا کہ سب ان کی باتوں پر بلا چوں چرا منو ان عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ رمضان عرف رمضو ایک دن شام ڈھلے ان کے گھر آئے تھے۔ زہرا بیگم اپنے مجاز خدا کے گھر آنے کے بعد
اس وقت جلدی سے تازہ تازہ گرم گرم روٹیاں اتار کر ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ سرسوں کا ساگ، مکھن اور ساتھ گرم خستہ روٹی مزہ دوبالا کر گئی تھی۔ رمزو جھجک سا گئے تھے، انہیں اپنی آمد بے وقت اور گراں محسوس ہونے لگی تھی، مگر یہ دونوں میاں بیوی بے حد شائستہ اخلاق والے تھے۔ ریاض صاحب نے رمزو کو بھی ساتھ بٹھا لیا تھا۔ بھائی زہرا بیگم، اپنے رمضان بھائی کے لیے بھی کھانا لاؤ۔ زہرا بیگم نے اسٹیل کی چمچماتی ٹرے میں کرینے سے کھانا سجا دیا تھا۔ تازہ مکھن سے بھری کٹوری، بھاپ اڑاتا گرم ساگ اور گرم ہی چپاتی رومال میں لپٹی ہوئی ان کے سامنے چند منٹوں میں حاضر ہو گئی تھی۔ بھلا ماتھے پر شکنڈ لائے مسکراتی ہوئی زہرا بیگم پرجوش انداز میں مہمان نوازی کر رہی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے رمضان نے زہرا بیگم کا تقابل اپنی بیگم سے کیا۔ عالم تصور میں انہوں نے اپنی بیوی کی تیوریاں چڑھی دیکھی تھیں، جو اب بسا اوقات نیند میں بھی چڑھی رہتی تھیں اور کمر پر دونوں ہاتھ رکھے جیسے کسی سے جنگ لڑنے کے لیے چوکس ہوں، جبکہ زہرا بیگم خاندانی روایات کی پاسدار تھیں۔ رمضان اپنی بیوی سے ناخوش تھے، جبکہ ریاض صاحب کے چہرے پر گہری آسودگی چھائی تھی۔ رمضان آڑت کا کاروبار کرتے تھے، طبیعت میں سادگی کا عنصر نمایاں تھا۔ بیگم کے غصیلے انداز سے واقف ہونے کے باوجود کبھی ٹوکا نہیں تھا۔ نتیجتاً بیگم ان پر اکثر اپنے فیصلے مسلط کرتی تھیں۔ اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ نسرین جب بھی بات شروع کرتی تھی، بات کا اختتام گالیوں، طعنوں، تشنوں اور محلے کی ہر گھر کی اندرونی داستان پر ہی ختم ہوتا تھا۔ محلے کے دورے پر نکلنے کی راسخ عادت گھر گھر کی خبر گیری اور مخبری میں معاون و مددگار ثابت ہوتی تھی۔ اب اہل محلہ ان سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، ہر گھر کی ہمراز جو ٹھہری تھی اور موقع دیکھتے ہی زبان سے آگ اگلنے لگتی تھی۔